معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے اردو قواعد لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اس پر۔ آج اردو قواعد کا یہ دوسرا ویڈیو ہے۔ آج اس کے اندر اس میں جامد کی کتنی قسمیں ہیں وہ بتایا جائے گا، اور اس کی تعریف کیا کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اس میں معرفہ کی قسمیں جو ہے اس کو بتانے کے بعد علم کی کتنی قسمیں ہیں اس کو بتایا جائے گا، اور پھر ہر ایک کی مختصر تعریف کی جائے گی۔ اور آج جو بھی باتیں بتایا جائے گا یہ امتحان میں لازمی طور پر آتا ہی ہے، اس لیے ہمیں اس کو یاد کرنا ہے۔ اگر یاد نہیں کریں گے تو بعد میں پھر پچھتانا پڑے گا۔ آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ جامد کی دو قسمیں، نمبر 1 اس میں نکرہ، نمبر 2 اس میں معرفہ۔ اب اس میں نکرہ کی تعریف کیا ہے، آئیے اسے سمجھتے ہیں۔ اس میں نکرہ وہ اسم جامد ہے جو کسی خاص چیز کے لیے نہ بولا جائے، بلکہ اس کا اطلاق اپنی قسم کے ہر ایک پر یکساں ہو۔ جو اپنی قسم میں ہر ایک پر یکساں ہو۔ اس میں نکرہ وہ اسم جامد ہے جو کسی خاص چیز کے لیے نہ بولا جائے، بلکہ اس کا اطلاق اپنی قسم میں ہر ایک پر یکساں ہو۔ جیسے قلم، سمجھیں آپ، قلم یہ 3 روپیہ کا بھی آتا ہے، 10 روپیہ کا بھی آتا ہے، 50 روپیہ کا بھی آتا ہے۔ قسم ایک ہے، نام ایک ہے، لیکن فرق کیسے کیا جائے گا کہ جب ہم کہیں گے کہ ہمیں 3 روپیہ والا قلم لینا ہے تب فرق ہوگا۔ اور اس میں نکرہ کی تعریف کیا ہے، وہ اس میں جامد ہے جو کسی خاص چیز کے لیے نہ بولا جائے، بلکہ اس کا اطلاق، بلکہ وہ بولنا اپنی قسم میں، یعنی قلم ایک قسم ہے، ہر ایک پر یکساں ہو۔ قلم بولے تو اس وقت ہمیں نہیں معلوم ہوگا کہ یہ قلم جس کے سلسلے میں ہم بات کر رہے ہیں کون سا قلم 3 روپیہ والا ہے یا 10 روپیہ والا، جب ہم بولیں گے تب سمجھ میں آئے گا۔ اسی طریقے سے کتاب تو ہر ایک پڑھنے کی، ہندی کی، اردو کی، عربی کی، انگلش کی، میتھ کی، لیکن جب تک ہم نہیں بولیں گے کون سی کتاب کون کلاس کی، تب تک لوگوں کو یہ بات نہیں سمجھ میں آئے۔ خالی ہم کتاب پڑھتے رہیں گے، لوگ ہماری بات کو نہیں سمجھ پائیں گے کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، کون سی کتاب ہم سے مانگ رہا ہے۔ شہر، دریا، آدمی۔ اسی طریقے سے شہر کہہ رہے ہیں کہ ہم شہر جا رہے ہیں، کون شہر جا رہے ہیں جب تک ہم نہیں کہیں گے لوگوں کو اس کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ یہ چند مثالیں جو آپ کے سامنے پیش کی، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اب اس میں جامد کی جو دوسری قسم ہے، اس میں معرفہ، اسے دیکھتے ہیں۔ اس میں معرفہ وہ اس میں جامد ہے جو کسی خاص آدمی یا جگہ یا چیز کو بتائے، جیسے دہلی، تاریخ اور گنگا۔ دہلی یہ خاص جگہ ہے، جب آدمی دہلی بولے گا تو خود آدمی کا ذہن دہلی کی طرف منتقل ہو جائے گا، خود یہ سمجھنا شروع کر دے کہ یہ جو آدمی بول رہا ہے دہلی سے، وہی دہلی مراد ہے جو اپنے ملک کے اندر ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی آیا گاؤں کے اندر، اور طارق نام کا ایک ہی آدمی تھا، وہ کہا مجھے طارق سے ملاقات کرنی ہے، اور جب ایک ہی آدمی تو آدمی کی نظر اور آدمی کا ذہن فوراً اسی طارق پر جائے گا۔ گنگا آیا اور کہنے لگا کہ اپنے علاقے کا جو وہ گنگا سلسلے میں وہ بات کرنے لگا تھا، آدمی فوراً سمجھے گا اپنے علاقے کے بارے میں وہ کہنا چاہ رہا ہے۔ خاص ہو گیا دہلی، یہ خاص شہر ہے۔ تاریخ، اگر گاؤں کا ایک ہی آدمی تاریخ نام کا ہو، جب اس کے بارے میں کوئی معلوم کرے تو آدمی سمجھ جائے گا کہ وہ تاریخ کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ اس میں معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ اس میں معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 7 قسمیں ہیں۔
نمبر 1 علم، نمبر 2 ضمیر، نمبر 3 اسم اشارہ، نمبر 4 اسم موصول، نمبر 5 مضاف، نمبر 6 معبود، نمبر 7 منادہ۔ یہ اس میں معرفہ کی قسمیں ہیں جو کہ 7 ہیں۔ اب ہر ایک کی تعریف مختصر طور پر کرتے ہیں تاکہ علم میں ہمارے اضافہ ہو جائے۔ علم وہ اسم معرفہ ہے جو لوگوں نے یا ماں باپ نے کسی شخص کے لیے مقرر کیا ہو، جیسے طارق احمد۔ آدمی متعین کیا کہ اپنے بیٹے کا نام رکھا، اور جب بچے کی پیدائش ہوتی تو اس کا اچھا نام ماں باپ ہی رکھتے ہیں۔ یہ علم کی تعریف ہو گئی۔ ضمیر وہ اسم معرفہ ہے جو کسی اسم کے بدلے میں آئے۔ ضمیر کتاب کے اندر، عربی کی کتابوں کے اندر یہ استعمال ہوتا ہے۔ وہ ایک مرتبہ نام تو ذکر کر دیا جاتا ہے لیکن بار بار نام نہیں ذکر کیا جاتا، بلکہ اس کی طرف وہ یہ سب کے متعلق اشارہ کیا جاتا ہے۔ بار بار نام جب لیا جائے گا تو بولنے والوں کو بھی دشواری ہوگی اور پڑھنے کے اندر مزہ نہیں آئے گا، بلکہ آدمی ایک مرتبہ نام استعمال کرے اور بعد میں وہ یہ کے ذریعے آدمی اشارہ کرتا چلا جائے، ضمیر استعمال کرتا چلا جائے۔ اور ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ بار بار جو نام استعمال کریں گے تو اس کی جو خوبصورتی ہے وہ خوبصورتی ختم ہو جائے گی، اور جب ضمیر استعمال کریں گے تو وہ خوبصورتی عبارت پڑھنے کی جو ہے وہ برقرار رہے گی، اور مطلب سمجھانے کی جو خوبصورتی ہے وہ برقرار رہے گی۔ نمبر 3 اسم اشارہ وہ اسم معرفہ جس کے ذریعے کسی جگہ، کسی چیز یا کسی شخص کی طرف اشارہ کیا جائے۔ آدمی اشارہ کرے کہ یہ آدمی، یہ شخص یا یہ شہر، یہ جگہ، اس کو اشارہ کرنا چاہیے۔ اور جس کی طرف اشارہ کیا جائے، خواہ وہ شہر ہو یا آدمی ہو یا چیز، اس کو مشار الیہ کہتے ہیں۔ نمبر 4 اسم موصول وہ اسم معرفہ ہے جو ایک وصفی جملے کے بغیر اپنے معنی نہ بتائے، جیسے جو شخص، جس جگہ وغیرہ۔ نمبر 5 مضاف وہ اسم معرفہ ہے جس کا لگاؤ کسی دوسرے اسم کے ساتھ ہے۔ مضاف کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ دوسرے سے اس کا تعلقات ہوتا ہے، جیسے کا کے ذریعے، کے ذریعے، اسے خدا کا بندہ۔ یہاں پر مضاف الیہ کی نسبت ہے، اور جس کی طرف لگاؤ ہوتا ہے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں، اور جس کا لگاؤ ہوتا ہے اس کو مضاف کہتے ہیں۔ معہود وہ اسم معرفہ ہے جو گفتگو کے قرینے سے اور خاص وجہ سے کسی خاص آدمی، خاص چیز، خاص جگہ کو بتائے، جیسے دوست آیا، خاص آدمی۔ معہود وہ اسم معرفہ ہے جو گفتگو کے قرینے سے اور خاص وجہ سے کسی خاص آدمی، جیسے دوست آیا، دوست کے بارے میں خبر دیا۔ دوست سے مراد جو اس کا قریبی دوست ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں علم کی قسمیں کتنی ہیں۔ علم کی 6 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اسمی، نمبر 2 کنیت، نمبر 3 لقب، نمبر 4 خطاب، نمبر 5 عرف، نمبر 6 تخلص۔ اب ہر ایک کی تعریف مختصر طور پر کرتے ہیں۔ اس میں وہ علم ہے جس کو والدین نے مقرر کیا ہو، جیسے نوید، ذیشان، خورشید، اس کو والدین اپنے بال بچہ کا نام رکھتے ہیں۔ کنیت وہ نام ہے جس سے پہلے لفظ ابو، ابن اور لگا ہو، اور اصلی نام کی جگہ رشتہ دار کے تعلق سے پکارا جائے، جیسے ابو الحسن، ابن عباس۔ یہ کنیت اپنے باپ کی طرف، دادا کی طرف کنیت لگاتے ہیں۔ لقب وہ اسم ہے جس سے کسی شخص کی کوئی خاص صفت ظاہر ہو، جیسے کوئی آدمی شاعر ہے تو اس کے اچھے شعر کی وجہ سے کوئی لقب لگایا جاتا ہے، جیسے دلکش، بلبل، شیر بہار، اس طریقے کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ شہنشاہ ترنم۔ خطاب وہ اسم ہے جو کسی خاص وصف کی بنا پر سرکار کی طرف سے دیا گیا ہو یا کسی تحریک کی جانب سے منتخب کر دیا گیا ہو، جیسے
اگر ہندوستانی اعتبار سے لیا جائے اسے دیش رتن، اور دینی اعتبار سے لیا جائے جیسے امیر شریعت، جیسے اپنے بہار کے جو امیر شریعت ہے اس کو جنتا طے کرتی ہے، اور اس کے اندر وہی لوگ اسے طے کرتے ہیں جو اس تحریک سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور جن کو منتخب کر دیا جاتا ہے، اس عہدے پر فائز کر دیا جاتا ہے، اسے امیر شریعت کہا جاتا ہے۔ عرف وہ نام ہے جو اپنے اصل نام کے علاوہ دوسرے نام سے مشہور ہو جائے۔ اس کا اصل نام کچھ اور ہے لیکن گاؤں کے اندر جو مشہور ہو کسی اور نام سے۔ مثال دیتے ہیں کتاب کے ذریعے، جیسے شبنم کمالی کا اصل نام مصطفیٰ رضا ہے، لیکن وہ جو مشہور ہوتے ہیں عرفی نام سے، جو کہ کیا ہے، شبنم کمالی ہے، اور ان کا اصل نام مصطفیٰ رضا ہے۔ تخلص وہ نام ہے جو شاعر اپنے اصلی نام کے عوض اپنے شعروں میں لکھا کرتا ہے۔ تخلص کے لفظی معنی ٹکرا کے آتے ہیں، اور تخلص وہ نام ہے جو شاعر اپنے اصلی نام کے عوض بدلے اپنے شعروں میں لکھا کرتے ہیں۔ جیسے شبنم کمالی کا اصل نام تو مصطفیٰ رضا ہے، لیکن اپنے شعر کے اندر جو حمد ان کی لکھی ہوئی ہے اس کے اندر جو استعمال کرتے وہ شبنم ہی استعمال کرتے، جو ان کا تخلص ہے۔ یہاں تک بات مکمل ہو گئی۔ اس میں جو بھی باتیں ہیں یہ بہت اہم باتیں ہیں، اور امتحان میں اکثر و بیشتر آیا کرتا ہے، اس لیے اسے اچھے سے یاد کر لے۔ آخر میں یہ کہوں گا، دیکھنے کے بعد اس ویڈیو کو دوسرے دوستوں تک پہنچائے اور عام کرے تاکہ اس سے دوسرے کا بھی فائدہ ہو اور علم میں اضافہ بھی ہو۔ اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ فقط والسلام۔